اب اس آیت میں یہ جو کہا گیا کہ ہر گناہ پر سزا دی جائے گی، تو گناہ صغیرہ بھی ہوتے ہیں، گناہ کبیرہ بھی ہوتے ہیں. تو یہاں جو گناہ ہے، برا کام، وہ عام ہے. تو آیت کی دو تفسیریں ہیں. ایک تفسیر یہ کہ یہ آیت مسلمانوں کے گناہوں کے متعلق ہے، اس تقدیر پر کہ یہ اشکال ہے کہ اگر ہر گناہ کی سزا ملے تو پھر مسلمانوں کی نجات بہت مشکل ہوگی. اس اشکال کے حسب ذیل جوابات ہیں، یعنی کہ اس کے کچھ جوابات ہیں. یعنی کہ یہاں جو کہا گیا کہ ہر گناہ کی سزا دی جائے گی، تو اب برا کام تو گناہ صغیرہ بھی برا ہے اور گناہ کبیرہ بھی برا ہے. اگر ہر برے کام پر سزا دی جائے گی تو پھر مسلمانوں کی نجات بہت مشکل ہے. یعنی ایسا تو ہے نہیں کہ کسی مسلمان سے کوئی برا کام ہوئی نہ، کوئی برائی ہو ہی نہیں سکتی. ایسا تو ہوئی، یہ صرف انبیاء اور فرشتوں کے علاوہ انسان جتنے ہیں وہ ان کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان سے کبھی کوئی برا کام نہ ہو، تو پھر نجات کیسے ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسلمانوں پر دنیا میں جو مصائب آتے ہیں، یعنی جو مصیبتیں آتی ہیں، جو تکلیفیں آتی ہیں، وہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے. یعنی جو مصیبتیں ہم پر آتی ہیں دنیا میں، تو یہ جو ہمارے گناہ صغیرہ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ، تو یہ مصیبتیں ہمارے ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. دوسرا قول یہ ہے، ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت من یعمل سوءا یجز بہ نازل ہوئی تو مسلمانوں پر یہ آیت بہت دشوار ہوئی، ان کو بہت تشویش لاحق ہوئی، اور انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی شکایت کی. یعنی یہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار کے پاس گئے اور اس کی شکایت کی کہ ایسا تو کیسے ہوگا اور ہم کیا کریں. تو جب دشواری ہوئی اور سرکار کے پاس اس کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا نیک عمل کرنے کی کوشش کرتے رہو، مسلمان کو جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے. مسلمانوں کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا حتیٰ کہ اگر اس کے کوئی، یعنی اس کے پاؤں میں اگر کوئی کانٹا بھی چبھ جائے تو وہ بھی اس کے لیے کفارہ ہو جایا کرتا ہے. جو بھی مصیبت ہو، تکلیف ہو، تو یہ مصیبت اور آزمائش، تکلیفیں، یہ تو ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے.